السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد سہیل بشیر ہے۔ آج میں نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کرنی تھی، اور وہ ہے آج کل جو ہے پنجاب پاکستان جو فلڈ جو ہے نا سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے۔ زیادہ جو نقصان ہوا ہے جو سیالکوٹ جو ہے سیالکوٹ ہے، ساتھ یہ نارووال ہے، اور جو ہے ڈوین گوجرانوالا کے جو بھی علاقے ہیں جو ڈسٹرکٹ اس کے انڈر آتے ہیں، وہاں پہ زیادہ جو ہے نا سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ اور یہ اپنے جو ہے میڈیکل پروفیشن کے حساب سے دیکھتے ہوئے کچھ امپورٹنٹ باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے، تو اس لیے یہ جو ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد یہ تھا۔ سب سے پہلے کچھ میں احتیاطی تدابیر بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پہ جیسے اب یہ ہے نا ہیڈ تریمو ہے جو ضلع جھانگ میں ہے نا، تحصیل 18,000 کی حدود میں آتا ہے، تو وہاں پہ لوگ جو 50-60 کلومیٹر کا ڈسٹینس کر کے دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، پانی کا بہاؤ کیسے ہے۔ حالانکہ یہ کتنی خطرے والی بات ہے کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ تب جو ہے نا سیلاب کی جو ہے نا رفتار بڑھ جائے، پانی کی رفتار بڑھ جائے، تو آپ کی جو جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، تو خدا را محفوظ مقامات پہ جو ہے نا وہ نقل مکانی اختیار کریں۔ اور یہ لوگ جو ہے نا یہ جو تفریح کے لیے جا رہے ہیں، سیلفیز کے لیے جا رہے ہیں، ویڈیو بنانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا کام ہے وہاں پہ جانے کا؟ مطلب پہلے اتنی وہ مشکل ٹائم آیا ہوا ہے لوگوں پہ، اور کچھ لوگ جو تماشائی کی طرح جا کے نا وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ پانی کی یہ رفتار ہے۔ کہ وہ تو جو آفیشلز ہیں، جو گورنمنٹ ہے، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ وہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی ہوتا ہے، جو بھی انتظامیہ ہے، وہ اپنا بھرپور جو ہے نا کام سر انجام دے رہی ہے۔ تو آپ کے اوپر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا گھروں میں محفوظ رہیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی جانی یا کوئی مالی نقصان نہ ہو جائے۔ ایک یہ چیز، اور باقی جب بھی سیلاب آتا ہے 4 سے 5 جہاں پہ مطلب جو متاثرہ علاقے ہیں، اور جو پہلے بھی جو بھی سیلاب کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں، ان میں ٹاپ پہ آتی ہے ہیپاٹائٹس سے، گندا پانی ہوتا ہے، اور جو ہے نا واش روم والا پانی، جو گندا پانی سارا مکس ہو کے اس سے جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہیپاٹائٹس اے پھیلتا ہے، پیلیا پھیل جاتا ہے، وہ کافی حد تک ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک یہ بیماری پھیلتی ہے، دوسرا ڈینگی اور جو ملیریا بخار پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر مطلب ایسے جو متاثر علاقے کے ان کی آنکھوں کی رنگت پیلی ہو چکی ہے، وومٹنگ ہے، الٹی متلی ہے، موشن لگ چکے ہیں، تو یہ چانسز زیادہ ہیپاٹائٹس اے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ کے جہاں پہ ریلیٹیوز ہیں، یا جن شہروں میں سیلاب آنے کے چانسز کم ہے، یا جو مطلب جہاں پہ سیلاب جو محفوظ ایریا قرار دیے گئے ہیں، وہاں پہ آپ کے ریلیٹیو ہیں اور آپ بیمار بھی ہیں، تو کائنڈلی وہاں پہ مہربانی کر کے وہاں پہ آپ نقل مکانی شروع کر دیں، تاکہ آپ کی صحت، جانی مالی نقصان اور صحت ایک یہ محفوظ رہے۔ اور دوسرا پھر اس کا نقصان ایک تو ہیپاٹائٹس اے ہو گیا، دوسرا جب پانی پھیلتا ہے تو اس سے جو ملیریا اور جو ہے نا ڈینگی بخار پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ملیریا اور ڈینگی بخار پھیل جائے تو جو مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے وہ بھی کافی ڈینجرس ہوتا ہے۔ دو قسم کے یہ مسئلے۔ اور تیسرا جو پانی میں نا بعض دفعہ اگر سانپ کاٹ لے تو اس کی وجہ سے جو سنیک بائٹ کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا امیون سسٹم کمپرومائز ہو سکتا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور کچھ ایسے علاقے کچھ وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ کیمپ بنائے گئے ہیں، آج کل وہ میری ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے کیمپس والی سائڈ پہ، جہاں پہ جو ہے نا متاثرہ جو علاقے ہیں وہاں پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ سنیک بائٹ جو ویکسینیشن کی سہولت بھی ہے، باقی بھی جو مطلب جو ضروری میڈیسن ہے اس کی بھی جو انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ سارا ایک اویئرنیس ویڈیو ہے، اور جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے تو زیادہ سے زیادہ جو شیئر کر دیجیے گا، تاکہ لوگ اس ویڈیو سے جو ان کو فائدہ پہنچ سکے۔ جو بہت بہت شکریہ آپ کا۔